صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہوا، سامنے کے دانت ٹوٹے، سر کا خود ٹوٹا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون دھوتی تھیں اور حضرت علی ڈھال میں پانی لا لا کر ڈالتے جاتے تھے۔ جب دیکھا کہ خون کسی طرح تھمتا ہی نہیں تو حضرت فاطمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوریا جلا کر اس کی راکھ زخم پر رکھ دی، جس سے خون بند ہوا۔ پھر فرماتا ہے تمہیں غم پر غم پہنچا، غمم بے غم، با معنی میں اللہ کے ہے، اللہ کا معنی کریں گے پر، جیسے آیت میں ہے کہ فی جذوع النخل، فی جو ہے اللہ کے معنی میں ہے۔ ایک غم تو شکست کا تھا کہ غم پر غم پہنچا، تو پہلا غم شکست کا تھا، جبکہ یہ مشہور ہو گیا کہ اللہ نہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر بنی آئی۔ دوسرا غم مشرکوں کو پہاڑ کے اوپر غالب آ کر چڑھ جانے کا، مسلمانوں کو یہ دو غم ملے، غم پر غم، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ بلندی کے لائق نہ تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں ایک غم شکست کا اور دوسرا غم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی خبر کا، دو غم یہ ہوئے، اور یہ غم پہلے غم سے زیادہ تھا۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ ایک غم تو غنیمت کا ہاتھ میں آ کر نکل جانے کا تھا، دوسرا شکست ہونے کا۔ اسی طرح ایک اپنے بھائیوں کے قتل کا غم، دوسرا حضور کی نسبت ایسی منحوس خبر کا غم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر فرماتا ہے جو غنیمت اور فتح مندی تمہارے ہاتھ سے گئی اور جو زخم اور شہادت ملی اس پر غم نہ کھاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بلندی اور جلال والا ہے وہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ دیکھیے کہ عام طور پر بھی ہم انسانوں میں جب ایک غم ملتا ہے تو اس کو مٹانے کے لیے دوسرا غم وہ کافی ہو جاتا ہے، کہ دوسرا غم اس پہلے غم کا جو ایک حزن ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، اور دوسرا والا اس سے بھی زیادہ لگنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ تھا احد کا واقعہ۔ احد کا واقعہ ابھی آگے بھی چلے گا، یہ آگے ہے کہ پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور کیا معاملہ کیا، ان کو کس طرح سے جو ہے سکون پہنچایا، اس غم کو کیسے ختم کیا، پھر آگے کے معاملات انشاءاللہ ہم پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔